ہے کون؟ یہ رسول نبی ہے. اور نبی کون ہے؟ امی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ رسول کے بعد فرمانا نبی ہے. نبی اور امی کا جوڑ کیا ہے؟ یہ خاص نقطہ توجہ طلب ہے. لفظ نبی نبأ سے نکلا ہے. لفظ نبی کس میں سے؟ نبأ سے نکلا ہے. نبأ کا معنی ہے خبر. انباء خبروں کو کہتے ہیں. یہ ٹی وی پر بھی جب عربی خبر نامہ آتا ہے تو انباء کا لفظ نہیں یوز کرتے. اتنا تو الانباء پڑھتے ہیں نا. چلو اتنی عربی تو آ گئی آج آپ کو. نبأ کی جمع الانباء خبریں. تو یہ نبأ وہ لفظ ہے اس مادہ سے نبی نکلا ہے. تو نبی کا معنی ہے وہ ذات جو باخبر ہو. نبی کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو باخبر ہو. رسول کے بعد لفظ نبی استعمال کر کے یہ اعلان کر دیا کہ رسول چونکہ نبی ہوتا ہے اس لیے وہ باخبر ہوتا ہے, کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتا. اگر بے خبر ہو تو نہ نبی ہے نہ رسول ہے. تو فرمایا اس رسول کی پیروی کرو جو نبی ہے یعنی باخبر ہے. باخبر ہے, خبر دینے والا ہے. آگے فرما دیا الامی, ایسا باخبر ہے نبی کہ امی ہے. اور امی کہتے ہیں جو کسی سے کچھ نہ پڑھا ہو. اب یہ جو لفظ امی ہے اس کے دو ترجمے ہیں. کیا دو ترجمے ہیں؟ ایک باخبروں کا ترجمہ ہے, ایک بے خبروں کا ترجمہ. سبحان اللہ. ایک ترجمہ انہوں نے کیا جو خود بے خبر ہے, اور آج ایک ترجمہ وہ بتا رہا ہوں جو باخبروں کا ترجمہ ہے. تو بے خبر لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کر کے امی کا ترجمہ کیا معاذ اللہ ان پڑھ. کیا کیا؟ ان پڑھ. یہ بے خبروں کا ترجمہ ہے. آج جو ٹی وی پر میرا خطاب آیا تھا 6:15 بجے, اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ امی کا ان پڑھ, امی کو ان پڑھ کہنا اس سے بڑی ان پڑھوں والی بات کوئی نہیں. آج ٹی وی پر سنا تھا آپ نے. تو جو امی کو ان پڑھ کہتا ہے وہ خود بے خبر ہے. اب اس لیے اس کو میں بے خبری کی بات کہہ رہا ہوں کہ دوسری طرف قرآن نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا. منہم, ان میں سے. کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ, تاکہ ان پر ہماری آیتیں پڑھے. سبحان اللہ. ان پر ہماری آیتیں, ہماری نشانیاں اور آیتیں پڑھے. اور بھیجا ان پڑھوں میں تاکہ انہیں پڑھائے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کبھی ان پڑھ بھیجا جاتا ہے. پڑھانا ہو ان پڑھوں کو, سکھانا ہو ان پڑھوں کو کہ سیکھ جائیں, اور جسے سکھانے کے لیے بھیجیں وہ خود ان پڑھ ہو. اتنی جہالت کا کام تو کسی چھانگے مانگے کے اسکول والوں نے بھی کبھی نہیں کیا. اتنی جہالت کا کام تو چونگ میں کوئی سکول ہو تو اس کے کسی ان پڑھ ٹیچر نے یا منتظم نے بھی, کرائے والے نے بھی نہیں کیا ہوگا کہ ان پڑھوں کو بڑھانے کے لیے ان پڑھ استاد لگا دے, ان پڑھ استاد لگا دے اور کہے کہ ان کو پڑھاؤ. اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں اس رسول کو ان پڑھ کہنے والوں سنو, ان پڑھوں کی طرف تو بھیجا ہے
اور بھیجا میں نے ہے. اگر میں نے ان پڑھوں کی طرف پڑھانے کے لیے ان پڑھ بھیجا ہے تو معاذ اللہ پھر ان پڑھ یہ نہ ہوا، ان پڑھ بھیجنے والا ہوا. جسے اتنی سمجھ نہیں کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے پڑھا ہوا بھیجا جاتا ہے یا ان پڑھ بھیجا جاتا ہے. والذی بعث فی الامیین، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیین میں بھیجا، ان پڑھوں میں بھیجا رسول کو، انہی میں سے. منہم، کیوں؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھے. امی کا معنی تو واضح ہو گیا کہ آپ کہتے امی کا معنی ہے جو پڑھا ہوا نہیں. قرآن کہتا ہے میں نے بھیجا اس لیے کہ میری آیتیں پڑھ کر سنائے. تو اگر پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھ کر کیا سنائے؟ سو اس تصور کی نفی ہو گئی، اس تصور کی نفی ہو گئی. تو فرمایا پیروی کرو اس رسول کی جو نبی ہے یعنی باخبر ہے. تو پتہ پھر معلوم ہوا باخبر ہے تو امی کا معنی کیا ہوا. یہ تو پتہ چل گیا کہ حضور کا امی ہونا اس سے مراد نہ بے خبر ہونا ہے نہ ان پڑھ ہونا ہے. تو نبی کے ساتھ امی کا لفظ جوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو فرمایا سنو، اس رسول کو بھیجا ہے جو باخبر ہے، مگر امی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کسی اور نے اسے کوئی خبر نہیں دی، ساری خبر اس کو خدا نے دی. ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، مگر چونکہ امی ہے اس لیے دنیا میں کسی سے پڑھ کے نہیں آیا، صرف اللہ سے پڑھ کے آیا ہے. اگر دنیا میں کسی سے پڑھ کے آیا ہوتا تو پھر جس سے خود پڑھ کے آیا ہوتا وہ اس کے پڑھائے جانے سے خارج ہو جاتا. یہ تو آیا ہے کہ ہر ایک کو پڑھائے، تو جو ہر ایک کو پڑھانے آیا ہے وہ خود کس سے کیا پڑھے گا؟ لہذا اس کو سب کچھ خدا نے پڑھا دیا. سبحان اللہ، کیا نکتہ ہے. سب کچھ خدا نے پڑھا دیا، سب کچھ خدا نے پڑھا دیا. اور کب سے پڑھایا؟ جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ لفظ ام سے امی ہے. ام کا میں کئی معنی بیان کروں گا. ام کا ایک معنی ہے ماں، مگر یہ بھی مرادی معنی ہے، یہ بھی مرادی معنی ہے. ماں کو کیوں کہتے ہیں اس پر بھی آگے آتے ہیں. ماں کو عربی میں کہتے ہیں. کیا؟ تو جب ماں کو کہا اور یہ ہوا امی تو اشارہ ماں کی گود کی طرف چلا گیا. اشارہ ماں کی گود کی طرف چلا گیا اور فرمایا یتبعون الرسول النبی الامی. چونکہ ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، جب ان کی والدہ حضرت مریم انہیں لے کر آئیں اور ان کو پنگوڑے میں رکھ دیا، پنگوڑے میں، تو لوگوں نے پوچھا کہ مریم تمہاری ماں تو ایسی نہ تھی، تم ایسی کہاں سے بن گئی؟ یہ بغیر شادی اور بغیر باپ کے یہ بچہ بیٹا کہاں سے لائی؟ تو حضرت مریم نے پہلے ہی اس کا جواب اللہ پاک سے لے لیا تھا کہ باری تعالیٰ لوگ مجھے کہیں گے تو کیا جواب دوں. تو اللہ پاک نے فرمایا تھا چپ رہنا اور اس عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دینا اور کہنا میرا روزہ ہے، میں کلام نہیں کر سکتی، خود اسی آنے والے سے پوچھ لو، اسی آنے والے سے پوچھ لو. ماں بولی، اسی امی سے پوچھ لو.